بلال غوری صاحب، سر اسپیچ جو بھی ہوتی ہے چاہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کی ہو یا پھر کوئی اس طرح کی تقریب میں اسپیشلی آرمی چیف جب خطاب کرتے ہیں تو وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے. آج کی یہ جو اسپیچ تھی جو خطاب کیا گیا سر آپ اسے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور ساتھ میں جیسا کہ خواریوں کا ذکر کیا گیا ہے اور افغانستان کو کیا پیغام دے دیا گیا کہ بس بہت ہو گیا؟ جی جنید صاحب، آرمی چیف کہیں بھی بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے جو معروضی حالات ہیں ظاہر ہے ان کی کہی ہوئی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ان کے ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ تشریح اور تعبیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دراصل کہنا کیا چاہ رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو جملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے انہیں ہم پاکستانی نہیں مانتے، تھوڑی سی میرے خیال میں اس میں تصحیح کی گنجائش ہے. شاید سلپ آف ٹنگ ہو یہ، کیونکہ پاکستانیوں کو آئین نے متحد کیا ہوا ہے اور اس میں ظاہر اقلیتیں بھی ہیں، تو اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو شریعت کو نہیں مانتے وہ پاکستانی نہیں ہیں. ظاہر ہے اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اور بھی جو نان مسلم ہیں وہ ہیں، اور وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں کہ جتنے ہم ہیں اور برابر کے وہ شہری ہیں. تو یہ میرے خیال میں شاید کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہو. اور لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے انہیں ہم پاکستانی نہیں مانتے، یا خوارج کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ باتوں سے بیانات سے اب آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور پاکستان میں جو افراتفری پھیلاتے ہیں، بدامنی پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، صرف بیانات داغے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 9 مئی کے واقعات کو اگر ہم دیکھ لیں، یہ سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم معافی نہیں دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے یہ برطانیہ میں جو فسادات ہوئے ہیں اس پہ ریاست حرکت میں آئی ہے، قانون حرکت میں آیا ہے، اور کچھ دن کے اندر ہی جو ذمہ دار تھے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہے، انہیں سزائیں دی گئی ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ باتوں کی حد تک، بیانات کی حد تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، انہیں ہم پاکستانی نہیں مانتے، لیکن عملاً اس حوالے سے کچھ نہیں تو کیا. بلال صاحب جو اس وقت فوجی عدالتوں کی تحویل میں ہیں، جو انڈر ٹرائل ہیں، فوج کے انڈر ٹرائل ہیں، تو سر وہ پھر ان کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد کر دینا چاہیے؟ دیکھیے وہ تو چلے معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، لیکن سویلین کورٹس میں جو مقدمات چل رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ایک کر کے چھوٹتے جا رہے ہیں، اور 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس پہ پراسیکیوشن ابھی تک کیوں نہیں ان کے خلاف الزامات ثابت نہیں کر سکی. اور جب یہ معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف شواہد ہیں، ان کے خلاف ثبوت ہیں، وہ ثبوت وہاں پیش کیوں نہیں کیے جاتے اور ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دلوائی جاتی؟ چلیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے، لیکن سویلین عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں انہیں تو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مؤثر کردار جو ہے وہ پراسیکیوشن کی طرف سے ادا نہیں کیا جا رہا. صحیح ہے. انور رضا صاحب، ریاست کی رٹ کمزور ہے پھر اس حوالے سے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنی ویک ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک سانیہ 9 مئی کے جو ابھی ملزمان انڈر ٹرائل ہیں جو سول کورٹس ہیں ان میں، تو وہ انہیں ثابت ہی نہیں کر پائے؟ جنید بالکل، میں یہ بات بہت عرصے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ ریاست کی کمزوری ہے جس کا فائدہ جو ریاست دشمن عناصر ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے اگر 9 مئی کے واقعات پر آپ کے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں تو عدالتوں میں آپ کو ایویڈنس پیش کرنے چاہیے تھے، اب تک ان کا ٹرائل مکمل ہونا چاہیے تھا، اور جو لوگ بھی اس میں انوالو تھے ان کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی. جس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک جماعت کو ان کا جو بیانیہ تھا کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس بیانیے کو تقویت ملی. اور آپ نے دیکھا کہ جو انتخابات ہوئے اس انتخابات میں جو سوشل میڈیا کیمپین چلی اس کیمپین کا اس جماعت کو فائدہ بھی ہوا. ایک بات تو یہ. دوسری بات میں اس کا جو آپ کا پہلا سوال تھا اس پر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں شریعت اور اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا جو بالکل ٹرو ہے کہ ایک ہماری جو پاک افغان بارڈر تھا وہاں سے کسی دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا. وہ دہشت گرد کو جب اسلام آباد کی طرف موو کیا گیا، لایا گیا یا لاہور لے کے جا رہے تھے تو راستے میں بہاولپور کے قریب جمعے کا وقت تھا تو جہاز کو ریفل بھی کرنا تھا، ادھر روکا گیا. تو جب اذان کی آواز آئی تو اس دہشت گرد نے پوچھا یہ آپ مجھے کہاں پر لے کے آئے، چونکہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. تو جو ہمارے انٹیلیجنس کے حکام تھے انہوں نے بتایا کہ
ये पाकिस्तान है और ये आप जुमे की नमाज की अजान और हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा मुझे तो बताया गया था कि हम किसी कुफार मुल्क के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर जो यहूदी लाबी है वो काबिज है। तो आप देखें किस तरह जहन साजी की जा रही है, किस तरह इस्लाम को पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपके जो आर्मी चीफ का आज का स्टेटमेंट था उसके दो मकासद थे, एक पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो रियासत को कमजोर कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनके लिए था, और एक बिलखसूस अफगानिस्तान के लिए था। देखिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से अपनी जो अखलाकी सफारती जिम्मेदारी थी, दीनी जिम्मेदारी थी, वो मुकम्मल की। अब इसके बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान की सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फौज है वो उसके खिलाफ रिटेलिएट करेगी, और अफगानिस्तान को इस हवाले से इन्फॉर्म किया जा चुका है। ठीक है मिस इकरा, एहतजाज करना है तो ज़रूर करें लेकिन पुरअमन तरीके के साथ। तो आप क्या देख रही हैं कि जब से सानिया 9 मई हुआ है या फिर तहरीक इंसाफ असम्बलियों से निकली है, इस्तीफ़े दिए, रिज़ाइन किए, तो वो एहतजाज करने पुरअमन तरीके से भी निकलें तो उन्हें करने दिया जा रहा है? अच्छा, आज के मेरे जो मौजूद गेस्ट थे उन्होंने ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ़ के ख़िताब के ऊपर अच्छी खासी रोशनी डाली, लेकिन एक और ख़िताब भी हुआ है। और चूंकि हम आर्मी चीफ़ के भी हर बयान को दो तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिस तरह अनवर रज़ा साहब ने भी कहा, एक अंदरूनी मामलात हैं और एक हमारे बैरूनी हैं। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट इस पूरी गुफ्तगू में गया, ऑब्वियसली वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि बानिए PTI अब कह रहे हैं कि जनाब आप फुटेजेस में निशानदही करें, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो आज का बयान हम उनके उस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट रहा वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान में रहा। उन्होंने ये कहा कि जितना ताउन आज आईनी इदारों में और हुकूमत के दरमियान है, आज से पहले कभी नहीं देखा गया। सदर जरदारी, बिलावल जरदारी, मैं खुद यानी हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं वो यकसुई के साथ तमाम मुल्की मामलात पर एक हैं। अब वो तमाम मुल्की मामलात आप जानते हैं कौन से हो सकते हैं, उसमें PTI के साथ मामलात भी हो सकते हैं, मुज़ाकरात की बात भी हो सकती है, उसमें चाहे आइन का आर्टिकल 6 वाली बात हो जिस पे गद्दारी के मुकदमे चलाने थे, बैन, वो सब हैं। और मुझे फिर याद आया शहबाज शरीफ साहब का वो बयान भी जब उन्होंने कहा कि अगर 2 से 10% इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हमें मिल जाती जितनी वो बानिए PTI की यानी इमरान खान साहब की करते थे, तो हम मुल्क को बहुत तरक्की की जानिब ले जाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए आज ज़्यादा हुआ कि आज चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर से ये तो नहीं कहा कि हम एक पेज पर हैं जो हम माजी में सुनते रहे हैं, लेकिन दबे लफ्ज़ों में या फिर खुल्लम खुल्ला उन्होंने आज की इस तकरीब के अंदर ये बता दिया है कि तमाम लोग तमाम चीज़ों पर एक पर हैं। और जहाँ तक पेज नहीं, उन्होंने किताब का इतराज़ अब तो वो चैप्टर बन गया ना। वैसे मामला इतना बढ़ चुका है कि किताब कहा जा सकता है। लेकिन मेरा से आगे बात बिल्कुल, लेकिन मेरी दिलचस्पी ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के इस बयान में रही, यानी कि जितने भी मामलात हैं, चाहे अब वो 9 मई को लेके, और आज ख्वाजा आसिफ साहब का बयान में कुछ देर पहले सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब के दौर में जो मुकदमात हैं फौजी अदालतों में चल सकते हैं तो अब भी चलने चाहिए। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह उन्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली, यानी कि जितनी भी पसे पर्दा बातें दोनों साइडों से हो रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कुशन मिलने वाला है या एहतजाज का रास्ता